بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ پیٹرس اباکا سے سالار سکندر کی پہلی ملاقات بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ اسے کانگو میں آئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا جب لاموکو نامی جگہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹرس اباکا تقریباً 2 درجن کے قریب پگمیز پستہ قد لوگوں کے ساتھ اچانک وہاں آ گیا تھا، جہاں سالار اور اس کی ٹیم کے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے جسے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک یورپین ٹمبر کمپنی کو لیز پر دیا گیا تھا۔ ان کے پاس پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں کی طرف سے دی جانے والی سیکیورٹیز موجود تھی، اور ان گارڈز نے اباکا اور اس کے گروپ کے لوگوں کو یکدم وہاں نمودار ہوتے دیکھ کر حواس باختگی کے عالم میں بے دریغ فائرنگ شروع کر دی تھی۔ سالار نے 2 پگمیز کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا اور باقیوں کو درخت کی اوٹ میں چھپتے اور پھر بلند آواز میں اباکا کو کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے سنا تھا کہ وہ حملہ کرنے نہیں آئے، بات کرنے آئے ہیں۔ سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا اور اسی نے سب سے پہلے اباکا کی پکار سنی تھی۔ سالار کی ٹیم کے ساتھ موجود گارڈز اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تب تک ٹیم کے تمام افراد کو گاڑیوں میں پہنچا چکے تھے، ماں سوائے سالار سکندر کے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گارڈز کی رہنمائی میں گاڑی میں سوار ہوتا اور پھر اس کی گاڑی بھی وہاں سے تیز رفتاری سے غائب ہو جاتی۔ سالار نے گارڈ سے وہاں کی مقامی زبان کنگالا میں کہا تھا کہ وہ اس پکارنے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ فائرنگ بند کر دیں کیونکہ یہ یک طرفہ ہے۔ دوسری طرف سے نہ تو فائرنگ ہو رہی ہے نہ ہی کسی اور ہتھیار کا استعمال۔ اس کے گارڈز کچھ دیر تک اس سے بحث کرتے رہے اور اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے وہ نکالا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر دوسرا گروپ واقعی مسئلہ ہوتا تو وہ یکدم زمین سے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کی سیکیورٹی پر تعینات گارڈز ان پگمیز کے سامنے آنے پر اس طرح حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے اس طرح بالکل سامنے آ جانے پر ہوئے تھے۔ فائرنگ اب تھم گئی تھی۔ اس کی تقلید میں اس کی سیکیورٹی کے افراد بھی باہر نکل آئے تھے۔ وہاں اب صرف 2 گاڑیاں تھیں۔ ٹیم کے باقی سب افراد وہاں سے اپنے اپنے گارڈز کی حفاظت میں نکل چکے تھے۔ فائرنگ کے تھمتے ہی اباکا بھی باہر نکل آیا تھا۔ سالار نے چلا کر اپنے گارڈز کو گولی چلانے سے منع کیا تھا، پھر وہ اس 4.5 فٹ قد کے بے حد سیاہ چپٹی ناک والے اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھا۔ ان ننگے پاؤں والے پست قامت لوگوں کے درمیان جوگرز پہنے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ پیٹرس اباکا، اس پست قامت شخص نے آگے بڑھ کر تعارف کرواتے ہوئے سالار سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھامنے سے پہلے سالار نے بڑے نپے تلے انداز میں اباکا کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا تھا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی ان مفلوک الحال لوگوں ہی کی طرح ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر امداد کے لیے ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ مالی امداد نہ سہی لیکن خشک خوراک کے ڈبے، دودھ، جوسز بھی ان کے لیے ایک عیاشی ہوتی۔ سالار بھی اباکا سے ایسی ہی کسی ڈیمانڈ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جواباً اباکا کی زبان سے اپنا نام سن کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ اس نے اباکا سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، پھر بھی وہ اسے نام سے کیسے جانتا تھا؟ وہ اباکا سے یہ سوال کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے جواباً اسے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ لوموکا میں ہونے والے وزٹ کے بارے میں بھی اسے بینک کے آفس میں کام کرنے والے کسی مقامی آدمی نے بتایا تھا، جس نے اباکا کی سر توڑ کوشش کے باوجود سالار سے ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ کے حصول میں اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ اباکا ورلڈ بینک کے کنٹری ہیڈ سے ملاقات کے لیے
کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا۔ وہ سالار کے آفس نمبرز پر ہر روز ڈھیروں کالز کرتا رہتا۔ ویب سائٹ پر موجود اس کے ای میل ایڈریس پر اس نے سینکڑوں ای میلز کی تھیں، جن کا جواب ہر بار صرف موصولی ہی کا آیا تھا۔ اس کے بعد آگے کچھ نہیں۔ فون کالز ریسیو کرنے والے سالار کے عملے کے افراد کے پاس بھی ایباکا کے لیے صرف ایک جواب ہوتا: وہ میٹنگ میں ہیں، آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ ایباکا کی ملاقات کا مقصد جان کر اسے جواباً بڑے نارمل انداز میں ٹالا جاتا۔ اس کی گفتگو سنتے ہوئے سالار اس کی زبان و بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس سے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ بیلجیم کی کالونی ہونے کی وجہ سے جس ملک کی قومی زبان فرینچ ہو، وہاں اس امریکن لب و لہجے میں انگریزی میں اتنی روانی سے بات کرنے والا، جنگلات کا باسی ہونے کے باوجود بیرون ملک کا تعلیم یافتہ ہوگا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ سالار سکندر نے سنا تھا، اس نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ پیٹرس ایباکا ہارورڈ بزنس اسکول کا گریجویٹ تھا اور وال اسٹریٹ میں جے پی مارگن گروپ کے ساتھ 5 سال کام کرنے کے بعد کانگو آیا تھا۔ اپنے والیٹ سے نکالے ہوئے کچھ وزٹنگ کارڈز اس نے سالار سکندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس نے بے حد بے یقینی سے انہیں پکڑا۔ وہ فقیر پست قامت بے مایہ شخص تھا، کانگو کے جنگلات میں تیروں، نیزوں اور پتھروں سے شکار کر کے پیٹ کی بھوک مٹانے والا ایک جنگلی۔ وہ ہارورڈ کے کینڈی بزنس اسکول کہاں سے پہنچ گیا تھا، اور پھر جے پی مارگن گروپ کے ساتھ منسلک رہنا، تو پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب پیٹرس ایباکا نے سالار سکندر کو اس کے آفس میں دوسرے دن اپنی دوسری ملاقات میں کاغذات کے ایک انبار کے ساتھ دیا تھا، جو وہ اس ملاقات میں سالار سکندر کو دینے آیا تھا۔ پیٹرس ایباکا 10 سال کی عمر میں لوموکا میں ایک بچے کے طور پر ایک منشی سے متعارف ہوا تھا، جو اسے اپنے ساتھ کانگو کے جنگلات میں وہاں کے لوگوں سے رابطہ اور کمیونیکیشن کے لیے ساتھ لے کر پھرتا رہا، اور پھر اسے اس حد تک اس بچے کے ساتھ لگاؤ ہو گیا کہ بیماری کی وجہ سے کانگو چھوڑنے پر وہ ایباکا کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا، جہاں اس نے اسے پیٹرس کا نام دیا۔ ایک نیا مذہب بھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ایباکا کو تعلیم دلوائی، تعلیم کے لیے خیرات سے فنڈنگ دلوائی۔ ایباکا بے حد ذہین تھا، اور ریورنڈ جانسن نے اس کی اس ذہانت کو جانچ لیا تھا۔ وہ ایباکا کو اس کے بعد ہر سال کانگو لاتا رہا، جہاں ایباکا کا خاندان آج اسی طرح جی رہا تھا۔ 10 سالہ ایباکا نے اگلے 25 سال امریکہ میں گزارے تھے، مگر اس کے بعد وہ امریکہ چھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس رہنا چاہتا تھا، کیونکہ انہیں اس کی ضرورت تھی، اور انہیں اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ورلڈ بینک کے مالی تعاون سے ہونے والے بہت سے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جنگل کے اس حصے میں شروع ہو گیا تھا جہاں ایباکا کا قبیلہ آباد تھا۔ اس کا خاندان اور خاندان سے بھی بڑھ کر وہ 10,000 لوگ جو اب جنگل کے اس حصے سے بے دخل کیے جا رہے تھے، جس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ جنگل کٹنے جا رہا تھا، وہ ساری زمین صاف ہوتی، پھر اس کے بعد وہاں ان معدنیات کی تلاش شروع ہوتی جو اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا۔ اور ایباکا کا مسئلہ اس کا اپنا خاندان نہیں تھا، ایباکا کا مسئلہ وہ پورا جنگلات کا حصہ تھا جو اب جگہ جگہ زونز بنا کر کاٹا جا رہا تھا، اور کہیں نیشنل پارک بنا کر ان لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا تھا۔ ہم 5 لاکھ لوگ ہیں، مگر یہ جنگل تو کانگو کے 3.5 کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے۔ ورلڈ بینک ٹمبر انڈسٹری کو معاونیت دے رہا ہے، کیونکہ اس سے ہماری غربت ختم ہوگی۔ جب چند دہائیوں میں جنگل ہی غائب ہو کر یورپ اور امریکہ کی فیکٹریز اور شو رومز میں مہنگے داموں بکنے والی لکڑی کی اشیاء میں تبدیل ہو جائیں گے، تو کانگو کے لوگ کیا کریں گے؟ تم لوگ ہم سے وہ بھی چھیننا چاہتے ہو جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اگر کبھی ہم ویسٹ میں ان سے سب کچھ چھیننے پہنچ گئے تو تمہیں کیسا لگے گا؟
اباقہ نے اپنا کیس بہت تہذیب سے پیش کیا تھا، مگر بات کے اختتام تک اس کی بے چینی اس کے لب و لہجے سے چھلکنے لگی تھی۔ سالار سکندر کے پاس اس کے سوالوں کے رٹے رٹائے جواب تھے۔ اس پروجیکٹ کی طرح کانگو میں ہونے والے اور بہت سے پروجیکٹس کی تفصیلات اس کی انگلیوں پر تھیں۔ وہ وہاں ورلڈ بینک کا کنٹری ہیڈ تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان پروجیکٹس کی اہمیت اور فیزیبلٹی رپورٹس کے بارے میں اسے پتہ نہ ہوتا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ پیٹرس اباقہ کے انکشافات اور سوالات اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ بہت کچھ ایسا تھا جو اس کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس سب کا حصہ دار تھا کیونکہ وہ سب کچھ اس کے دستخطوں کے ساتھ منظور ہو رہا تھا۔ کانگو میں وہ پہلی بار نہیں آیا تھا، نہ ہی افریقہ اور اس کے مسائل اس کے لیے نئے تھے، نہ ہی وہاں کے وسائل پر مغرب کی ٹپکتی ہوئی رال اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہا تھا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اور کوئی بھی فلاحی کام کرنے والے بین الاقوامی مالیاتی تنظیم اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر کسی ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ انہیں اتنی چھوٹ دیتا تھا۔ مگر اباقہ کے اعتراضات اور انکشافات نے اسے ہلا دیا تھا۔ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ ورلڈ بینک کے اپنے چارٹر کے خلاف تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ورلڈ بینک کی دلچسپی اور مرضی سے ہو رہا تھا۔ اباقہ کی دی ہوئی فائلوں کے انبار وہ کئی ہفتے پڑھتا رہا تھا، کئی ہفتے وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کے ایما پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا ٹریک ریکارڈ افریقہ کے دوسرے بہت سے ممالک میں اسی حوالے سے قابل اعتراض رہا تھا۔ لکڑی کٹ رہی تھی، جنگل صاف ہو رہا تھا، آبادی بے دخل ہو رہی تھی، اور جن شرائط پر ان کمپنیز کو وہاں لائسنس دیا گیا تھا وہ کمپنیز ان شرائط کو بھی پورا نہیں کر رہی تھیں۔ انہیں لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کا فریضہ سونپا گیا تھا، اور وہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کی لکڑی لے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے اسکولز اور ڈسپنسریز لوگوں کو فراہم کر رہی تھی۔ خوراک خشک دودھ، نمک اور مسالہ جات کی شکل میں دی جا رہی تھیں، اور یہ سب ورلڈ بینک آفیشلز کے نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا، کیونکہ پگمیز کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے تھے، حکومتی عہدیداران کے پاس نہیں جا سکتے تھے، صرف ایک کام کر سکتے تھے، احتجاج، NGOs کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے، اور یہ کام بہت مشکل تھا۔ وہ مہذب دنیا کا حصہ نہیں تھا جہاں پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی 4 گھنٹے میں ہر بڑے نیوز چینل کی ہیڈ لائن بن جاتی تھی۔ وہ افریقہ تھا جہاں پر ایسی زیادتی تشدد کے ذریعے ہی دبا دی جاتی تھی۔ اگلے 2 ماہ سالار کو اباقہ کے ساتھ اور انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جا کر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں اباقہ نے اسے دستاویزات دی تھیں۔ پھر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دستاویزات اور ان میں پائی جانے والی معلومات بالکل ٹھیک تھیں۔ ضمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا اور وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک استعفیٰ دے کر اس ساری صورتحال کو اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتا، اور اسے یقین تھا ایسی صورت میں جو کچھ وہاں چل رہا تھا وہ چلتا ہی رہتا، یا پھر وہ وہاں ہونے والی بے ضابطگیوں پر آواز بلند کرتا۔ بے ضابطگی ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ جو کچھ ورلڈ بینک وہاں کر رہا تھا وہ اخلاقیات اور انسانیات کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ افریقہ میں اباقہ سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سالار سکندر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں۔ وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذات، برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس سیاہ فام آبادی کا حال اور استحصال دیکھ رہا تھا
جو دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی، معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ، اور پھر اس گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی اور ہوس دیکھ رہا تھا جس کا وہ بھی حصہ تھا، اور اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آنے والے زمانوں کے حوالے سے اسی خطے اور اسی سیاہ فام آبادی کے حوالے سے کوئی پیش گوئی تھی، یا کوئی تنبیہہ جسے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں، مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے؟ صدیوں پہلے غلامی کا جو طوق سیاہ فاموں کے گلے سے ہٹا لیا گیا تھا، 21ویں صدی کے مذہب زمانے میں افریقہ میں استعماریت نے وہ طوق ایک بار پھر ڈال دیا تھا، اور انہی سیاہ فام پست قامت لوگوں میں سے ایک پیٹرس ایباکا تھا، جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے ایک سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا، صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے۔ بقا کے لفظ کا مفہوم سالار سکندر نے پیٹرس ایباکا سے سیکھا تھا، اور اس بقائے باہمی کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا تھا وہ بھی وہ ایباکا سے ہی سیکھ رہا تھا۔ زندگی میں اسے تقویٰ کا مطلب بھی اسی شخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا، وہ تقویٰ جس کا ذکر آخری خطبے میں تھا اور جس کو فضیلت حاصل تھی، رنگ، نسل، ذات پات، ہر اس دنیاوی شے پر جسے برتر سمجھا جاتا تھا۔ پیٹرس ایباکا کو اللہ کا خوف تھا، لا دین سے کیتھولک اور کیتھولک سے پھر لا دین ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتا تھا، اسے مانتا تھا، اس کی عبادت بھی کرتا تھا اور اس سے مانگتا بھی تھا، لیکن وہ یہ کام کسی گرجے، مندر یا مسجد میں نہیں کرتا تھا۔ کانگو میں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہونے کے باوجود وہ انسانیت کا درد رکھتا تھا، ایماندار تھا، اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا۔ مگر پیٹرس ایباکا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ترغیب کو خدا خوفی کی وجہ سے چھوڑتا تھا۔ وہ نفس پرست نہیں تھا، وہ طمع زدہ بھی نہیں تھا، اور سالار سکندر بہت بار اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایباکا بلا شبہ غیر معمولی انسان تھا، اور وہ اگر سالار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو وہ کسی بھی انسان کو کر سکتا تھا۔ وہ دنیا کے دو ذہین ترین انسانوں کا آمنا سامنا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہوتا دوسرا نہیں؟ سالار سکندر، میں اپنی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا۔ ایباکا نے 1 مہینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا۔ سالار صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر چکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افراد سے ملتا بھی رہا ہوں، لیکن تم ان سب میں مختلف ہو۔ مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے۔ تعریف کا شکریہ، لیکن اگر تم اس خوشامد کا سہارا میری مدد کے لیے کر رہے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے منہ سے یہ سب سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر اس لیپ پر چڑھ جاؤں گا تو میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے۔ میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا۔ ایباکا کی اس فیاضانہ تعریف کو خوشامد قرار دینے کے باوجود سالار جانتا تھا ایباکا کو اس کی شکل میں اور اس پوزیشن پر واقعی ایک مسیحا مل گیا تھا۔ مسیحا بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا، سلا نہیں سکتا تھا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، ایباکا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ چیز مجھ میں نہیں پائی جاتی، سالار نے ترکی بترکی کہا، اور جس صورتحال میں تم مجھے ڈال بیٹھے ہو اس کے بعد تو اگلے کئی سالوں بھی اس کے پیدا ہونے کے کوئی امکانات نہیں۔ میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، ملتا رہا ہوں، مگر تم ان سے مختلف ہو۔ وہ عجیب تبصرہ تھا، یا کم از کم سالار کو لگا تھا۔ میں کس طرح مختلف ہوں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہو۔ جن سے میرا واسطہ پڑا وہ یا اچھے مسلمان ہوتے تھے یا اچھے انسان۔
سالار کچھ دیر تک بول نہیں سکا۔ بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا افریقہ کے اس بے دین انسان نے۔ اچھا مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟ سالار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی؟ ایباکا یکدم محتاط ہوا تھا۔ نہیں، مجھے تمہاری بات انٹرسٹنگ لگی، مگر تمہاری زبان سے ادا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھا جس میں تمہاری کم علمی جھلکی۔ اس بار ایباکا الجھا۔ وہ مذہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ملے تھے، لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا۔ وہ مذہب پر بحث نہیں کرنا چاہتے تھے اور مذہب پر بحث ہو رہی تھی۔ اچھا مسلمان جو بہت پریکٹسنگ با عمل ہے، ساری عبادات کرتا ہے، پورک نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، نائٹ کلب میں نہیں جاتا، میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے، جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایک اچھا یہودی۔ ایباکا کو اندازہ نہیں تھا وہ اپنی کم علمی میں بھی جو باتیں کہہ رہا تھا وہ سالار سکندر کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھیں۔ رنج اپنے لیے نہیں ہو رہا تھا، اپنے مذہب کے پیروکاروں کے تعارف پر ہو رہا تھا، یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا، صرف عبادات اور باعمل ہونے پر۔ ایک کم علم شخص کے ذہن میں مسلمان، عیسائی یا یہودی میں وہ لمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا۔ ایباکا اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی، مگر کیا واقعی وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا کہ ایک باعمل یہودی یا عیسائی سے اپنی شناخت الگ رکھ پاتا؟ کانگو کے اس جنگل میں ایباکا کے ساتھ بیٹھے سالار نے کبھی مذہب کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا جس زاویے سے پیٹرس ایباکا دیکھ رہا تھا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے یا صرف اتفاق کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اچھے مسلمانوں، اچھے عیسائیوں یا اچھے یہودیوں سے اچھے تجربات نہیں ہوئے، مجھے کبھی متاثر نہیں کر سکے، اور جنہوں نے متاثر کیا اور جنہیں میں آج تک اچھے انسانوں کی فہرست میں رکھتا ہوں وہ کبھی مذہبی نہیں تھے، باعمل نہیں تھے۔ ریورڈ جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ ویل، ایباکا کہہ کر مسکرایا تھا، ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن وہ کبھی میرے آئیڈیل نہیں بن سکے۔ کیوں؟ وہ سوال و جواب سالار کو عجیب لطف دے رہے تھے۔ ان احسانوں کی ایک قیمت تھی، وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے۔ جب میں نے وہ مذہب اختیار کر لیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے پر کیے، ایک انسان کے طور پر صرف انسان سمجھ کر۔ تو انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ مذہب کسی کے دل اور دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں یونیورسٹی جانے تک چرچ جاتا رہا، پھر نہیں گیا۔ ایباکا مدھم آواز میں کہہ رہا تھا، شاید اسے ریورڈ جانسن کو مایوس کرنے پر افسوس بھی تھا اور پچھتاوا بھی۔ میں نے تھوڑا بہت سب مذہب کا مطالعہ کیا ہے، سب اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں جو انسان ان مذاہب کا پیروکار ہو جاتا ہے وہ اپنی اچھائیاں کیوں کھو بیٹھتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں فلاسفر ہوں۔ ایباکا کو بات کرتے کرتے احساس ہوا تھا سالار بہت دیر سے خاموش تھا۔ اسے لگا وہ شاید اس کی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ نہیں، اتنا فلاسفر تو میں بھی ہوں، سالار نے مسکرا کر کہا۔ تم امریکہ سے یہاں واپس کیسے آ گئے؟ سالار نے اس سے وہ سوال کیا جو اسے اکثر الجھاتا تھا۔ ایک چیز جو میں نے ریورڈ جانسن سے سیکھی تھی وہ اپنے لوگوں کے لیے ایثار تھا، اپنی ذات سے آگے کسی دوسرے کے لیے سوچنا۔ امریکہ بہت اچھا تھا، وہاں میرے لیے مستقبل تھا، لیکن صرف میرا مستقبل تھا، میری قوم کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کانگو کا پست قامت حقیر سے افام تھا، اور میں امریکہ میں بھی کانگو پگمی کا ہی رہا، لیکن میں کانگو میں کچھ اور بننے کا خواب لے کر آیا ہوں، ایباکا کہہ رہا تھا۔ اور وہ کیا؟ سالار کو پھر تجسس ہوا تھا۔
کانگو کا صدر بننے کا۔ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم ہنسے نہیں؟ ایباکا نے جواباً کہا تھا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں ہنس پڑوں۔ ہارورڈ کینڈی اسکول سے پڑھنے کے بعد تمہیں اتنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ ایباکا اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ وہ مہینے سالار کے لیے بے حد پریشانی کے تھے۔ کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا تھا کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ وہ ایباکا کی مدد نہ بھی کرتا تب بھی وہ جتنی جافشانی سے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا۔ سالار کو یقین تھا جلد یا بدیر ورلڈ بینک کے چہرے پر کالک ملنے والا ایک بہت بڑا اسکینڈل آنے والا تھا۔ حفاظتی اقدامات کا وقت اب گزر چکا تھا۔ پیٹرس ایباکا صرف کنگالا یا سواہی بولنے والا ایک پست قد سیاہ فام نہیں تھا جسے کانگو کے جنگلات تک محدود کیا جا سکتا۔ وہ امریکہ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والا شخص تھا جس کے کانٹیکٹس تھے۔ وہ رابطے وقتی طور پر اگر اس کے کام نہیں بھی آ رہے تھے تو بھی اس سے ایباکا کمزور نہیں پڑا تھا، بلکہ کئی حوالوں سے وہ زیادہ طاقتور بن کر ابھرا تھا۔ وہ صرف پگمیز کی آواز نہیں رہا تھا بلکہ بانٹو قبیلے کے بہت سے افراد کی آواز بھی بن چکا تھا جو پگمیز کی طرح جنگلات پر انحصار کرتے تھے۔ اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی ایباکا کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا جن کے مفادات ورلڈ بینک کے ذریعے پورے ہو رہے تھے۔ سالار پر نظر رکھی جانے لگی تھی اور اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، انگلینڈ کے ایک اخبار نے پیٹرس ایباکا کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کانگو کے پگمیز اور ورلڈ بینک کے کانگو کے بارانی جنگلات میں ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں ایک کور اسٹوری کی تھی جس میں ورلڈ بینک کے کردار کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ ورلڈ میڈیا میں اس معاملے کی رپورٹنگ اور کوریج کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی یورپ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک کے ممتاز اخبارات اس آرٹیکل کو ری پرنٹ کر چکے تھے اور ورلڈ بینک کے اندر مچی وہ ہلچل اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی جب سالار سکندر کی طرف سے ہیڈ آفس کو کانگو میں چلنے والے ان پروجیکٹس کے حوالے سے ایک تفصیلی ای میل کی گئی جس میں اس نے مختلف ماحولیاتی اداروں سے ملنے والا ڈیٹا بھی منسلک کیا تھا جو ان جنگلات کی اس طرح کٹائی کو ایک بڑے ماحولیاتی عدم توازن کا پیش خیمہ قرار دے چکے تھے۔ ایک انسانی المیہ کے علاوہ اس کا وہ خط بینک کے اعلیٰ عہدیداران کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن چکا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب سالار سکندر کو نامعلوم ذرائع کی طرف سے دھمکیوں کا آغاز ہوا تھا۔ وہ پروجیکٹس جو انہیں چلانے والی کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کی آمدنی دے رہے تھے بینک کے اپنے کنٹری ہیڈ کی مخالفت کا باعث بنتے تو وہ کمپنیز اور ان کے پیچھے کھڑی بین الاقوامی طاقتیں خاموش تماشائی نہیں بنی رہ سکتی تھیں۔ کوئی عام صورتحال ہوتی تو اس وقت تک سالار سکندر سے استعفیٰ لے کر اسے بڑے ہتک آمیز طریقے سے ملازمت سے فارغ کیا جا چکا ہوتا، مگر اس وقت اس کا استعفیٰ انٹرنیشنل میڈیا کے تجسس کو اور ابھار دیتا۔ وہ طوفان جو ابھی چائے کے کپ میں آیا تھا وہ اس سے باہر آ جاتا۔ اس ای میل کا جواب سالار سکندر کو ایک تنبیہ کی صورت میں دیا گیا تھا جو سادہ لفظوں میں خاموش ہو جانے کی تاکید تھی اور سالار کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والے اس کے تجزیے کو ناپسند کیا تھا بلکہ پیٹرس ایباکا کی فراہم کی جانے والی بنیاد پر گارڈین میں شائع ہونے والی کور اسٹوری کا ملبہ بھی اس کے سر ڈالتے ہوئے اسے ایباکا اور اس کور اسٹوری میں استعمال ہونے والی معلومات کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ الزام سالار سکندر کے پروفیشنل کام پر ایک دھبے کے مترادف تھا۔ پیٹرس ایباکا سے ہمدردی رکھنے، متاثر ہونے اور میل جول کے باوجود سالار نے اس سے بینک کی کسی انفارمیشن یا دستاویز کی بات کبھی نہیں کی تھی۔ ایباکا نے ساری معلومات یا دستاویزات کہاں سے لی تھیں
وہ اباکا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہہ کے جواب میں سالار نے بینک کو اپنے استعفیٰ کی پیشکش کی تھی۔ اس سے اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مانیٹر کیا جاتا تھا۔ اس کی فون کالز ٹیپ ہو رہی تھیں اور اس کی ای میلز ہیک ہو رہی تھیں۔ دنوں میں اس کے آفس کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے بینک کی ناراضی اور ہدایات کے باوجود اباکا سے نہ تو اپنا میل جول ختم کیا تھا نہ ہی رابطہ ختم کیا تھا۔ استعفیٰ کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینکو کانگو میں چلنے والے جنگلاتی پروجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی بھیج دی تھی، جو سالار سکندر کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاد پر تھی، اور توقع کے مطابق اسے واشنگٹن طلب کر لیا گیا تھا۔ امامہ کو اس ساری صورتحال کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ امید سے تھی اور سالار اسے اس ٹینشن کا حصہ دار بنانا نہیں چاہتا تھا جس سے خود گزر رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے سالار؟ وہ اس رات سالار کی پیکنگ کر رہی تھی۔ جب پیکنگ کرتے اس نے اچانک سالار سے پوچھا تھا۔ وہ اپنا بریف کیس تیار کر رہا تھا۔ ہاں یار، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سالار نے اس سے جواباً پوچھا۔ تم واشنگٹن کیوں جا رہے ہو؟ وہ اپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہیں ڈھال سکی تھی۔ میٹنگ ہے اور میں تو اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، کہیں نہ کہیں۔ اس بار تمہیں اس طرح کے سوال کیوں پوچھنے پڑ رہے ہیں؟ اپنا بریف کیس بند کرتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا تھا۔ پہلے کبھی تم اتنے پریشان نہیں لگے۔ وہ اس کی بات پر چند لمحے بول نہیں سکا۔ کوشش کے باوجود اس کا چہرہ اس کی ذہنی کیفیت کو امامہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکا تھا۔ نہیں، کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں ہے، بس شاید یہ ہوگا کہ مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ امامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس نے اپنے الفاظ اور لہجے کو ممکن حد نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اس بار بھونچکا ہونے کی باری امامہ کی تھی۔ جاب چھوڑنی پڑے گی؟ تم تو اپنی جاب سے بہت خوش تھے۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ تھا، لیکن اب نہیں ہوں، سالار نے مختصراً کہا تھا۔ کچھ مسئلے ہیں، تمہیں واپس آ کر بتاؤں گا۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ سالار نے بات بڑی سہولت سے بدل دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت اسے خیال آیا تھا کہ ان حالات میں اسے اپنے بچوں اور امامہ کو کنشاسا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، لیکن حل کیا تھا اس کے پاس؟ امامہ کی پریگنینسی کے آخری مہینے چل رہے تھے۔ وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر سکتی تھی اور وہ واشنگٹن میں ہونے والی اس میٹنگ کو مؤخر یا کینسل کرنے کی صوابدید نہیں رکھتا تھا۔ تم اپنا اور بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ میں صرف 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ بچوں کے کمرے میں بستر پر سوئے ہوئے جبریل اور عنایا کو پیار کر رہا تھا۔ اس کی فلائٹ چند گھنٹوں بعد تھی۔ ملازمہ کو اپنے پاس گھر پر رکھنا میری غیر موجودگی میں، اس نے امامہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم ہماری فکر مت کرو، 3 دن ہی کی تو بات ہے۔ تم صرف اپنی میٹنگ کو دیکھو۔ آئی ہوپ وہ ٹھیک رہے۔ امامہ کو واقعی اس وقت تشویش اس کی میٹنگ کی ہی تھی۔ اسے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا۔ اس کا سامان پیک تھا۔ وہ دونوں چائے کا ایک آخری کپ پینے کے لیے لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے، اور اس وقت چائے کا پہلا گھونٹ پینے سے پہلے سالار نے اس سے کہا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ امامہ اپنی چائے اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی، پھر ہنسی۔ آج بہت عرصے کے بعد تم نے کہیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کہی ہے۔ خیریت ہے؟ وہ اب اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ سالار نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ہاں، خیریت ہے، لیکن تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے فکر مند ہوں۔ اکیلی تو نہیں ہوں میں، جبریل اور عنایا ہیں میرے ساتھ، تم پریشان مت ہو۔ سالار چائے کے گھونٹ بھرتا رہا۔ امامہ چائے پینے لگی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟
وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ چائے پیتے ہوئے چونکا، پھر مسکرایا۔ وہ ہمیشہ اسے بوجھ لیتی تھی، ہمیشہ۔ ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کروں گا، واپس آ کر کروں گا۔ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری یہ عادت سخت ناپسند ہے۔ ہر دفعہ کہیں جاتے ہوئے مجھے الجھا جاتے ہو۔ میں سوچتی رہوں گی کہ پتہ نہیں کیا اعتراف کرنا ہے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح برا مانا تھا، اور اس کا گلہ غلط نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اور جان بوجھ کر کرتا تھا۔ اچھا، دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ بازو پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ایک گرم جوش معانقہ، آئی ول مس یو، جلدی آنا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی، اور وہی کلمات دہرائے تھے جو وہ ہمیشہ دہراتی تھی۔ پورچ میں کھڑے آخری بار اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس نے الوداعی انداز میں سالار کی گاڑی کے چلتے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ امامہ کو لگا تھا زندگی اور وقت دونوں تھم گئے تھے۔ وہ جب کہیں چلا جاتا وہ اسی کیفیت سے دوچار ہوتی تھی۔ آج بھی ہو رہی تھی۔ گارڈ نے اب گیٹ بند کر دیا تھا۔ شادی کے 6 سال کے بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ زندگی جیسے ایک پٹری پر چلنے لگتی ہے، روزمرہ کے معمول کی پٹری پر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان دائروں میں سفر کرنے لگتا ہے۔ 2 بچوں کی آمد سالار اور امامہ کی زندگی کو بھی بڑی حد تک ایک دائرے کے اندر لے آئی تھی، جہاں اپنی ذات پیچھے چلی جاتی ہے۔ سینٹر سٹیج بچوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ خدشات، توقعات اور غلط فہمیوں کا وہ جال جس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے شروع کے کچھ عرصے میں جکڑا رہتا ہے، وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اعتماد لمحہ بھر میں بد اعتمادی میں نہیں بدلتا، بے اعتباری پل بھر میں غائب ہونا سیکھ جاتی ہے۔ گلا گونگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندھن عادت میں بدلنے لگتا ہے، اور زندگی معمول بنتے ہوئے یوں گزرنے لگتی ہے کہ انسان دنوں، ہفتوں، مہینوں کی نہیں، سالوں کی گنتی بھول جاتا ہے۔ امامہ بھی بھول گئی تھی۔ پیچھے پلٹ کر وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پیچھے یادیں تھیں، اور یادیں آکٹوپس بن کر لپٹ جانے کی خاصیت رکھتی تھیں۔ پیچھے اب کچھ رہا بھی نہیں تھا، اور جو رہ گئے تھے ان کے لیے وہ کب کی مر چکی تھی۔ اس بورڈ روم کا ماحول ویسا نہیں تھا جیسا سالار نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ سنجیدگی ہر بورڈ کا حصہ ہوتی تھی، لیکن جو اس نے اس دن وہاں دیکھی تھی وہ سنجیدگی نہیں تھی، وہ سرد مہری تھی، اور وہ سرد مہری بورڈ روم میں بیٹھے صرف کسی ایک یا 2 لوگوں کے انداز اور حرکات و سکنات سے نہیں جھلک رہی تھی۔ وہاں اس بورڈ روم میں بیٹھے 7 کے 7 لوگوں کے چہروں اور آنکھوں میں ایک جیسی ٹھنڈک اور سرد مہری تھی، ایسی سرد مہری جو کسی کمزور اعصاب کے انسان کو حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ بے تاثر چہرے، دوسرے کے احسان خطا کر دینے والی نظریں، کسی دوستانہ مسکراہٹ سے عاری بھیچے ہوئے لب، جن پر اگر کبھی کوئی مسکراہٹ آتی بھی تو وہ ایک تضحیک آمیز اور توہین آمیز خم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، جو پل بھر رہ کر غائب ہو جاتا تھا۔ ایک بیضوی شکل کی میز کے گرد ٹانگوں پر ٹانگیں رکھے وہ 5 مرد اور 2 عورتیں اس کام کے ماہر تھے جو اس وقت کر رہے تھے۔ وہ ورلڈ بینک کے سالار سکندر جیسے کئی باضمیر امپلائیز کا دھڑن تختہ کر چکے تھے، جنہیں زندگی میں کبھی بیٹھے بٹھائے ورلڈ بینک میں کام کرتے کرتے پروفیشنل ایتھکس، اخلاقیات کا دورہ پڑتا، انسانیت یاد آنا شروع ہو جاتی۔ سالار سکندر ان کے سامنے کیا شے تھا؟ کم از کم اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے وہ یہی سوچ کر آئے تھے۔ اجتماعی طور پر ان کی حکمت یہ نہیں بھی تھی تو بھی انفرادی طور پر ان کا طریقہ کار یہی تھا۔ وہ 7 لوگ
سالار سکندر کے کیریئر کے حوالے سے ایک ایک چیز جانتے تھے اور اتنی ہی معلومات وہ ان کے بارے میں رکھتا تھا۔ ان میں سے کسی کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ سالار سکندر نے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کی سربراہی کرنے والے ہیڈ کی ابتدائی کلمات بڑے تحمل سے سنے تھے۔ وہ سالار سکندر کی نااہلی، کوتاہیوں اور ناکامیوں کو ڈسکس کر رہا تھا۔ سالار نے باقی 6 لوگوں کی نظریں خود پر جمی محسوس کیں۔ وہ ایک چارٹ شیٹ تھی جو اس پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے مائیکل فرینک اس پر لگا رہا تھا۔ سالار بھی اتنے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ ان الزامات کو سنتا رہا۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سالار کے لیے وہ سب الزامات غیر متوقع نہیں تھے۔ میں ان میں سے کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے یہ پریزنٹیشن ان میں سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے دے گی جو آپ لوگ مجھ پر کر رہے ہیں۔ سالار نے مائیکل کے ابتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کا جواب دینے کی بجائے کہا تھا۔ ان 7 افراد میں سے کسی نے اسے اس پریزنٹیشن کو پیش کرنے سے روکا نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی نے اس پریزنٹیشن کی نوعیت اور مقصد جاننے میں دلچسپی بھی نہیں لی تھی۔ سالار ایک کے بعد ایک سلائیڈ پروجیکٹر پر دکھاتا گیا۔ اس میں بہت سارے حقائق اور اعداد و شمار تھے اور اس کی اپنی ذاتی تحقیق بھی۔ وہ ان تمام چیزوں کو ان سلائیڈز کے ذریعے دکھا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے اگر وہ منصوبہ ٹوٹ چل جاتا تو افریقہ کی جنگلی حیاتیات کے ساتھ ساتھ پگمیز کی ممکنہ تباہی کے حوالے سے ہولناک اعداد و شمار، ورلڈ بینک کے چارٹر کی کون کون سی شقوں کی خلاف ورزی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہو رہی تھی، ان جنگلات میں کام کرنے والی کمپنیز کی طرف سے کانگو کی مقامی آبادی کے استحصال کی ڈاکومنٹری ثبوت، اور انٹرنیشنل ڈونر کمپنیز اور NGOs کے خدشات پر مشتمل رپورٹس کے حوالے سے اس کی پریزنٹیشن مکمل تھی، اور وہ اگر کسی اخبار یا نیوز نیٹ ورک کے ہاتھ لگ جاتی تو افریقہ میں وہ ورلڈ بینک کا سب سے بڑا اسکینڈل ہوتا۔ ان 7 لوگوں نے وہ پریزنٹیشن بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر ساکت بیٹھے دم سادے دیکھی تھی، لیکن آدھے گھنٹے کی اس پریزنٹیشن کے ختم ہونے کے بعد ان 7 کے ذہن میں جو خدشہ ابھرا تھا وہ ایک ہی تھا۔ سالار سکندر کے ہاتھ میں وہ گرنیڈ تھا جس کی پن وہ نکال کر اسے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ گرنیڈ دوسرے کی طرف پھینک دینے سے ان کی جان چھوٹ جاتی، وہ جہاں بھی پھٹتا وہیں تباہی پھیلاتا۔ پروجیکٹر کی اسکرین تاریک ہوئی۔ سالار نے اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے ان 7 لوگوں کے چہرے پر نظر ڈالی، مائیکل کے چہرے کو دیکھا جو اس کی صدارت کر رہا تھا۔ اتنے سالوں کی پبلک ڈیلنگ کے بعد وہ اتنا اندازہ تو لگا ہی پایا تھا کہ اس نے پریزنٹیشن تیار کرنے اور اسے یہاں پیش کرنے میں اپنا وقت ضائع کیا تھا۔ تو تم اس پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے؟ مائیکل نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اس سے جو سوال کیا تھا۔ اس نے بورڈ روم میں موجود لوگوں کے حوالے سے سالار کے خدشات کی جیسے تصدیق کی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کانگو میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے۔ تمہید اگر مائیکل نے نہیں باندھی تھی تو سالار نے بھی اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ تم مضحکہ خیز باتیں کر رہے ہو۔ اتنے سالوں سے شروع کیے جانے والے ایک پروجیکٹ کو ورلڈ بینک ایک چھوٹے سے عہدیدار کے کہنے پر ختم کر دے کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ بینک کانگو میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ جولیا پیورڈ تھی جس نے بے حد تضحیک آمیز انداز میں سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سالار سے کہا تھا۔ وہ اس کمرے میں مائیکل کے بعد سب سے سینئر تھی۔ اگر میں فوبیا کا شکار ہوں یا یہ میرا دماغی خلل ہے تو یہ بیماری اس وقت ان جنگلات میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو لاحق ہو چکی ہے۔ سالار سکندر نے ترکی بترکی جواب دیا تھا۔ تم کیا ہو؟ کس حیثیت میں کانگو میں بیٹھے ہو؟ ورلڈ بینک کے ایک امپلائی کے طور پر؟
یا ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر؟ کانگو کے لوگ یا پگمیز تمہارا سردرد نہیں ہیں۔ تمہاری ترجیح صرف ایک ہونی چاہیے کہ تم مقررہ وقت پر اس پروجیکٹ کو مکمل کرو اور تمام اہداف کے حصول کے ساتھ۔ اس بار بات کو ترچھی سے کاٹنے والا الیگزینڈر آفیل تھا، جو ورلڈ بینک کے صدر کے قریب ترین معاونین میں سے ایک تھا۔ تم نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے؟ وہ شرائط و ضوابط پڑھی ہیں جو اس کانٹریکٹ میں ہیں اور جن سے تم نے اتفاق کرتے ہوئے سائن کیے ہیں؟ تم اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور بینک تمہیں جاب سے نکالنے کا پورا اختیار رکھتا ہے اس کے بدلے میں۔ اس کے لہجے کی رکھائی اس کا شناختی نشان تھی۔ وہ اسی رکھائی اور بے مہری کے لیے جانا جاتا تھا۔ سالار وہاں موجود تمام لوگوں کو ان کی قابلیت کے علاوہ ان کی خصوصیات کے حوالے سے بھی جانتا تھا۔ میں نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے اور صرف ایک بار نہیں کئی بار پڑھا ہے۔ میں نے ورلڈ بینک کا چارٹر بھی پڑھا ہے اور نہ میرے کانٹریکٹ میں نہ ورلڈ بینک کے چارٹر میں کہیں یہ تحریر ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو بنیادی انسانی حقوق اور کسی ملک کے قوانین و ضوابطوں کی دھجیاں اڑا کر ہو سکے۔ اگر ایسی کوئی شک میرے کانٹریکٹ میں شامل تھی اور میں اسے نظر انداز کر بیٹھا ہوں تو آپ مجھے ریفرنس دیں۔ میں ابھی اپنے کانٹریکٹ میں اسے پڑھ لیتا ہوں۔ ای میل کی صورت میں میرا کانٹریکٹ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ ایک بار پھر آن کیا تھا۔ الیگزینڈر آفیل چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے اور مسلسل تناؤ میں رہنے کی وجہ سے وہ مستقل جھریوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ صرف اس وقت چہرے سے خوشگوار لگتا جب اس کے چہرے پر بھولے بھٹکے ہوئے مسکراہٹ آتی، ورنہ کرختگی اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا بھی ایک نمایاں حصہ تھی۔ اپنی کرنجی آنکھوں کو موڑتے ہوئے اس نے سالار سے کہا، تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ قابل سمجھتے ہو جنہوں نے یہ پروجیکٹ کئی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا تھا؟ تم سمجھتے ہو جنہوں نے فیزیبلٹی بنائی تھی وہ ایڈیٹس تھے؟ وہ اب تضحیک آمیز انداز میں اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ ایڈیٹس نہیں تھے اور نہ ہی میں ایڈیٹ ہوں۔ وہ فیئر نہیں تھے اور میں ہوں۔ بات صرف اس دیانت کی ہے جو اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہوئے نظر انداز کی گئی ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے والے اتنے عقل کے اندھے اور نااہل ہوں کہ انہیں وہ سب نظر نہ آیا ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے اور میرے علاوہ اور لاکھوں مقامی لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے دوبارہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، ایک انکوائری کمیٹی بنا کر۔ مجھے یقین ہے کہ اس کمیٹی نے دیانتداری سے کام کیا تو انہیں بھی یہ سب نظر آ جائے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ سالار سکندر نے رافیل کے ہتک آمیز جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا، میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جائے جو واشنگٹن اور گومبے میں تمہارے آفس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے۔ اس بار بولنے والا بل جاؤلس تھا۔ وہ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کی میڈیا کوآرڈینیشن کو مانیٹر کرتا تھا اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں آنے والی خبروں کو دبانے میں اس کی قابلیت اور اثر و رسوخ کا بڑا عمل دخل تھا۔ تم ریزائن کر دو، جیسے تم نے پریزنٹیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والی آفیشیل خط و کتابت میں بھی آفر کیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو تم اس طرح نہیں چلا سکتے۔ وہ بڑے تحمل اور آسانیت سے سالار سکندر کو جیسے صلاح دے رہا تھا۔ اگر یہ آپشن ورلڈ بینک کو زیادہ مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے بھی اپنے مسئلے کا حل صرف میرا استعفیٰ نظر آ رہا ہے، لیکن میں اپنے استعفے کی وجوہات میں اس پریزنٹیشن میں دیے جانے والے سارے اعداد و شمار شامل کروں گا اور اپنے تحفظات بھی لکھوں گا اور میں اس استعفے کو پبلک کروں گا۔ بورڈ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ بالآخر اس ایک نقطے پر آ گئے تھے جس کے لیے سالار سکندر کو کانگو سے واشنگٹن طلب کیا گیا تھا اور جو ورلڈ بینک کے گلے میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا تھا۔
بورڈ روم میں بیٹھے ان 7 لوگوں کے پاس صرف 2 ٹاسک تھے، یا سالار سکندر کو اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کے لیے تیار کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ رپورٹس واپس لے لے جو اس نے ورلڈ بینک کو اس حوالے سے ارسال کی تھیں، یا پھر اس سے خاموشی سے استعفیٰ لیا جائے اور وہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ اس کی تحریری استعفے میں بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب مسئلہ اس سے بڑھ گیا تھا۔ وہ نہ صرف استعفے میں یہ سب کچھ لکھنا چاہتا تھا بلکہ اس استعفے اور اس رپورٹ کو پبلک بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 3 گھنٹے تک وہ بورڈ روم میں بیٹھے ہوئے 7 افراد اس کے ساتھ بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اس پر ہر حربہ استعمال کر لیا تھا۔ جب دلیلوں سے کام نہیں بنا تھا تو انہوں نے بینک کے کانٹریکٹ میں استعفے کے حوالے سے کچھ شکوں کو اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی کہ وہ جاب کے دوران اپنے علم میں لائے گئے تمام پروفیشنل معاملات کو صیغہ راز میں رکھنے کا پابند ہے، اور اس استعفے کو پبلک کرنے اور اس رپورٹ کو میڈیا پر لانے پر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی، اور اسے نہ صرف مالی طور پر لمبا چوڑا ہرجانہ بھرنا پڑتا بلکہ وہ آئندہ بینک یا اس سے منسلک کسی بھی چھوٹے بڑے ادارے کی جاب کرنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا۔ سالار سکندر کو پتا تھا یہ دھمکی نہیں تھی، بہت بڑی دھمکی تھی۔ وہ بالواسطہ طور پر اسے بتا رہے تھے کہ وہ اس کے پروفیشنل کیریئر کو کم از کم صرف ورلڈ بینک میں ہی نہیں بلکہ ان تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں ختم کر دیتے جو امریکہ کی سرپرستی میں چلتی تھیں، اور اسے پتا تھا وہ یہ کر سکتے تھے۔ وہ بین الاقوامی طور پر جس سطح پر کام کر رہا تھا وہاں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی قانونی چارہ جوئی بھی ایک اکنامسٹ فائنینشل تجزیہ کار کے طور پر اس کی ساکھ تباہ کر کے رکھ دیتی۔ کوئی نامور ادارہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات پر ہونے والی قانونی چارہ جوئی کے بعد اسے کبھی نہ رکھتا کہ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں موجود رازداری کی شک کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ اس کی ساکھ پر لگنے والا ایسا دھبا ہوتا جسے وہ کبھی بھی مٹا نہیں سکتا تھا۔ ان 7 لوگوں نے اسے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ورلڈ بینک اس کے ماتحت کانگو میں چلنے والے پروجیکٹس کو نئے سرے سے آڈٹ کروائے گا اور مالی اور دوسری بے ضابطگیوں کے بہت سے ثبوت نکال کر اسے بہت بے عزت کر کے اس عہدے سے فارغ کیا جا سکتا تھا جس پر وہ کام کر رہا تھا۔ پھر اگر وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی رپورٹ لے کر میڈیا کے پاس بھی جاتا تب بھی اس کے الزامات اور رپورٹ اپنی حیثیت کھو دیتے، کیونکہ بینک کے پاس جوابی طور پر اس کے خلاف کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا، اور میڈیا اس کی اس رپورٹ کو ذاتی اناد اور بغض کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ نچلے درجے کی بلیک میلنگ تھی جس پر وہ اتر آئے تھے۔ سالار جانتا تھا وہ یہ کر بھی سکتے تھے۔ اس کی فائنینشل اور پروفیشنل دیانتداری پر ورلڈ بینک میں کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی، اور اس کا پروفیشنل ریکارڈ اس حوالے سے قابل رشک تھا، لیکن وہ جانتا تھا اگر ورلڈ بینک کانگو میں اس کے آفس کے ذریعے چلنے والے پروجیکٹس میں کوئی سکم یا غوبن تلاش کرنے میں مصر تھا تو وہ یہ ڈھونڈ ہی لیتے۔ وہ یا دنیا کا کوئی بندہ ورلڈ بینک کی آڈٹ ٹیم کی چھری سے نہیں بچ سکتا تھا اگر انہیں اس مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہو کہ انہیں کسی جگہ پر ہر صورت میں کوئی مالی بے ضابطگی تلاش کرنا ہی تھی۔ عام حالات میں سالار اس طرح کے کسی معاملے پر اپنے آپ کو اتنی مشکل صورتحال میں کبھی نہ ڈالتا، خاص طور پر اب جب اس کی ایک فیملی تھی، ایک بیوی تھی، کمسن بچے تھے جو اس پر انحصار کرتے تھے۔ لیکن یہ عام حالات نہیں تھے۔ پیٹرس ایباکا نے اسے ان سارے معاملات کے معاملے میں بے حس نہیں رہنے دیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ وہ افریقہ اور پگمیز کے بارے میں جذباتی ہو کر سوچنے لگا تھا، اور اس کی یہی جذباتیت اس وقت اس کے آڑے آ رہی تھی۔ خاموشی سے اس معاملے پر استعفیٰ دے کر اس سارے معاملے سے الگ ہو جانے کا مطلب صرف ایک تھا، وہ بھی اس جرم کا شریک کار ہوتا جو 21ویں صدی کی اس دہائی میں کانگو میں پگمیز کے ساتھ کیا گیا ہوتا۔
وہ روکنے والوں اور احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو کر تاریخ کا حصہ نہ بنتا، مگر اس کا مسئلہ تاریخ کا حصہ بننے کی خواہش نہیں تھی، صرف ضمیر کی چبھن سے بچنے کی خواہش تھی، جو زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پر اسے احساس جرم کا شکار کرتی۔ دباؤ اور دھمکیاں جتنی بڑھتی گئی تھیں، سالار سکندر کی ضد بھی اتنی ہی بڑھتی گئی تھی۔ اگر سکندر عثمان اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ڈھٹائی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں، تو وہ ٹھیک کہتے تھے۔ اس کا ایک عملی مظاہرہ اس نے واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں 7 لوگوں کے اس گروپ کے سامنے بھی پیش کر دیا تھا، جو سالار سکندر جیسے عہدیداران کو چٹکی بجاتے میں موم کی ناک کی طرح مروڑ لیتے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ 3 گھنٹے کے بعد بالآخر مائیکل نے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے جیسے اس سے پوچھا تھا، ایک غیر جانبدارانہ انکوائری ٹیم جو اس پروجیکٹ کا نئے سرے سے جائزہ لے اور اس کے بعد پگمیز اور ان بارانی جنگلات کے بہترین مفاد میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے، یا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو ان جنگلات میں رہنے والے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اور میں مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کی مقامی حکومت اور اس کے عہدیداران کی بات نہیں کر رہا۔ سالار سکندر نے جواباً وہی مطالبہ دہرایا تھا جو اس کی پریزنٹیشن کی بنیاد تھا۔ تمہاری قیمت کیا ہے؟ الیگزینڈر نے جواباً جو سوال اس سے کیا تھا، اس نے سالار سکندر کو جیسے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس ہیڈ کوارٹرز میں ہر نرم گرم گفتگو کی توقع کر سکتا تھا، لیکن معاملات کو نمٹانے کے لیے اس جملے کی نہیں۔ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کے لیے تم اپنے اس مطالبے سے ہٹ جاؤ، ہمیں بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم ہم سے سودا کر لو۔ رافیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سالار نے ٹیبل پر رکھی اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ میری کوئی قیمت نہیں ہے، اور میں نے ورلڈ بینک کو اسی غلط فہمی میں جوائن کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گا جو دنیا میں اپنی پروفیشنل مہارت اور قابلیت سے جانے جاتے ہیں۔ اگر بروکرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا، بیچنے، خریدنے اور قیمت لگانے والا، تو اسٹاک ایکسچینج میں کرتا یا کسی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ